اب کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اگلی عبارت ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد. آگے وآلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ ہم سنڈے کو پڑھیں گے. تو اب اس کا معنی کیا ہے کہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اور وہ معنی اور درود اور سلام یا جو ہے وہ دعا یا استغفار جو بھی ہم کریں، درود اور سلام نازل ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اب صاحب الہامیہ نے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نازل ہونا یہ عقلاً اور نقلاً دونوں طرح ثابت ہے. نقلاً بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے. اب یہ نقلاً ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن یا حدیث میں موجود ہو. ہاں جس کی دلیل قرآن یا حدیث میں موجود ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقلاً. نقلی دلیل. جی. اور عقلی دلیل جو ہے نا کیا ہے کہ جس کا تعلق عقل سے عقل سے ہو. برابر. جی اب حضرت. ذرا دیکھیں یہ کہ بھائی ہمارا اب ہم آگے چلتے ہیں. نقلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب الہامی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الہامیہ میں یہ تاریخ من و ان موجود ہے، میں نے وہاں سے ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں کچھ اس طرح ہے، دلیل نقلی اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصونی بکرامات منہا اذا ذکرتم اللہ فاذکرونی معہ. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ خصونی بکرامات منہا، مجھے ان کرامات میں سے خاص کرو کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو میرا بھی ذکر اس کے ساتھ کرو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو دیکھو کہ یہاں پر یہ حدیث شریف تو میں نے بظاہر تو میں نے سنی نہیں تھی، لیکن یہ کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ ماشاءاللہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں یا جتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ بزرگان دین ہیں ان کا تعلق الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہے. الحمدللہ. ابھی یہ نا کیا ہے کہ عقلی دلیل. اب عقلی دلیل کیا بنے گی؟ کہ عقلی دلیل یہ بنے گی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت دور ہے. اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے؟ بہت دور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فائد اور بس برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے نا کسی واسطے کا تو ہونا ضروری ہے نا. اس طرح تو جو ہے نا کہ نہیں ہو سکتا نا. تو اب یہاں پر صاحب الہامیہ نے یہ سوال یہ کیا کہ بھئی دیکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات و برکات تو بندے کے قریب ہے، جیسے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم بندے کی شہرت کے قریب میں. جی سمجھ میں آ رہی بات حسن رضا صاحب؟ حسن رضا سن رہے ہیں ہمیں؟ جی حضرت. جی حضرت الحمدللہ سن رہے ہیں. اچھا لطیف نواز صاحب ہمیں سن رہے ہیں یا تھوڑا مصروف ہیں؟ تو اب سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا یہ بندے کے قریب ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بس جب رب العزت یعنی اللہ جو ہے وہ جب انسان بندے کے قریب ہے تو یہ کہنا کہ بندہ اللہ سے دور ہے یہ درست نہیں ہے. اب یہ جو سوال جو میں نے بنایا ہے یا جو صاحب الہامیہ نے جو سوال بنایا ہے اسی میں جواب موجود ہے. اس میں سوال کیا ہے؟ سوال دیکھو، سوال یہ ہے کہ اللہ بندے سے قریب ہے. سوال کیا ہو رہا ہے؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پھر سے ریپیٹ کیا حضرت سوال. سوال جب پہلے سوال سنیے نا کہ بھئی بات یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے اس پر جو ہے نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. عقلی دلیل پہلے سنیے پھر سوال. نہیں میں جواب کی نہیں جا رہا ہوں حضرت، خالی سوال سن رہا ہوں. سوال غور سے آپ سنو بولے نا تو وہی سوال ریپیٹ کرو برو. میں شروع سے میں بیان کر رہا ہوں عقلی دلیل سے، پھر عقلی دلیل بیان کر کے اس پر سوال ہوگا، اس کو سنیے آپ. بھئی عقلی دلیل کیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے کا ہونا ضروری ہے. یہ تھی عقلی دلیل. اب اس پر سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات و برکات تو بندے کے قریب ہے.
جیسے کہ قرآن شریف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو پس جب اللہ رب العزت بندے کے قریب ہے تو یہ کہنا کہ بندہ اللہ سے دور ہے تو یہ درست نہیں ہے. بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ذوالفقار صاحب. جی جی سن رہا ہوں. تو یہ جو سوال ہے یہ جو سوال درست ہے. سوال پھر اس حساب سے درست نہیں بنا نا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک فرمایا کہ وہ بندے کی اشارہ سے زیادہ قریب. ہاں تو پھر دور ہونا کیسے؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں. آپ اچھے طریقے سے سنیں کہ بھئی نقلی دلیل میں یہ ہے کہ بھائی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے. بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے. عقلی دلیل میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ بندے سے دور ہے. عقلی دلیل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہے. بندہ اللہ سے دور ہے. اللہ سے دور ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ بندے سے دور ہے. بندہ دور ہے اللہ دور ہے بول کے نہیں ہوئی بات. عقلی دلیل پھر ثابت نہیں ہوتی نا پھر, کیونکہ عقلی دلیل تب ثابت ہوگی جب یہ حوالہ نہ ہو. تو پھر تو ہم کہیں گے عقلی دلیل صحیح ہے. عقلی دلیل آپ بات کو نہیں سمجھ رہے. سوال عقلی دلیل یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہے. یہ عقلی دلیل ہے. یہ عقلی دلیل ہے. جی جی. اب جو اس پر سوال ہو رہا ہے وہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بندے سے دور نہیں ہے. ہاں جی. تو اب یہ بتاؤ, یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ایک جو ہے ایک کے قریب ہے تو وہ بندہ بھی اس کے جو ہے نا کیا ہے کہ قریب ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں. بالفرض دیکھیے کہ کسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ رعایا کے قریب ہے لیکن رعایا وزیر اعظم سے دور ہے. ہاں دور ہے برابر. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ گئے. رعایا کیا ہے؟ وزیر اعظم سے کیا ہے؟ دور ہے. دور ہے. کس طرح؟ وزیر اعظم قریب ہے. قریب ہے. وزیر اعظم کیا ہے؟ قریب ہے. حضرت وہ وزیر اعظم تو سب پورا جانتے دیکھتے رہتے سب کو. ہاں کس طرح قریب ہے؟ دیکھو بھائی کس طرح قریب ہے. دیکھو کہ اگر وزیر اعظم یا ملک کا صدر یا جس کی جو پوسٹ ہے اگر وہ کسی سے ملنا چاہے تو اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی. جب رعایا کو وزیر اعظم تک پہنچنا ہے تو وہ ہم کیا کہتے ہیں بھائی وزیر اعظم سے ملنا پڑے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بہت دور ہے, ہم سے تو جو ہے کیا ہے کہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. بھائی وہ وہاں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. اسلام آباد میں ہم نہیں جا سکتے. پہنچ تو گئے ہم وہاں پر, جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر تو پہنچ گئے ہم, لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ہماری پہنچ نہیں. تو عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہے. بندہ کیا ہے؟ اللہ سے دور ہے. اللہ سے دور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اب سوال کرنے والے نے سوال یوں کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تمہاری عقلی دلیل ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات جو ہے بندے کے قریب ہے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ نہیں, اللہ رب العزت کی ذات بندے کے قریب ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پس جب اللہ رب العزت کی ذات بندے کے قریب ہے تو یہ کہنا کہ بندہ اللہ سے دور ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس کا جواب نے کہا جی بے شک اللہ رب العزت بندے کے قریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بندہ بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہے. صحیح. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ جی. بدعمالی کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے قریب ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے, اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے معصیت کی وجہ سے. اور جب جو نیک بندے ہیں جو اللہ کا جی حضرت جو نیک بندے ہیں ان کے لیے نیک بندے کی بات نہیں ہو رہی. اب مطلق جو ہے ایک بات ہو رہی ہے صرف, اس کے بعد میں آتا ہوں, وہ نیک بندوں کی بات میں بعد میں آتا ہوں.
अच्छा हजरत यहाँ पे जो अल्लाह तो खैर जिस्म से पाक है, वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, तो यहाँ जो भी बात होगी रूहानियत की होगी ना, जैसे हाँ जी 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 अकरबु जी मिन जी हब्लिल वरीद। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मैं आपको नेक बंदों की तरफ भी आ जाता हूँ, मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ, नेक बंदे की तरफ भी हम आते हैं। देखो ना भाई, बंदा अल्लाह तबारक व ताला बंदे के करीब है अपनी कुदरत के एतबार से, ठीक है जी, उसकी कुदरत है। जी और बिल्कुल। जो बंदा बंदा अल्लाह तबारक व ताला से दूर है मासियत की वजह से। अब खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि बंदा एक लिहाज से अल्लाह के करीब है और एक लिहाज से अल्लाह से दूर है। तो इसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, इसमें क्या है, कोई तनाकुज़ नहीं है। उसकी मिसाल आपको मैं यूं दूं, ज़ैदुन जालिसुन फिद्दारे व ज़ैदुन काइमुन फिल मस्जिद। समझ में आई बात कि भाई जैद जो है वो बैठा है, खड़ा हुआ बैठा है घर में और खड़ा हुआ मस्जिद में, तो अब कोई तनाकुद नहीं है। हाँ, अगर मैं यूं कहता कि जैदुन जालिसुन फिद्दार व जैदुन काइमुन फिद्दार, तो फिर इसमें तनाकुद होता कि भाई जैद घर में बैठा भी है, जैद घर में खड़ा भी है। भाई एक लिहाज से एक जगह पर वो खड़ा है, दूसरी जगह पर वो बैठा है, तो ये सही हो सकता है। मेरे ख्याल में ये आपको सवाल सही तरह समझ में नहीं आया नहीं सब मेरे नहीं को तो नहीं, समझ में आ गया, है जी। दोबारा सर। समझ में आ गया। अच्छा जी जुल्फकार साहब, नहीं सर, दोबारा बताएं सर। दोबारा भी बयान करूं? जी जी, ये वाला सवाल वंस जैद मोर वाला। वंस मोर। हाँ, अकली दलील आप समझिएगा जरा अच्छे नहीं तरीके से। जैद वाला, जैद वाला, जैद वाला। जैद भाई वाला हजरत वो मस्जिद में ठहरा हुआ है, घर में बैठा है, वो नहीं समझ में आ रहा। मैं अगर यूं कहूं कि जैदुन जालिसुन फिद्दारे व जैदुन काइमुन फिद्दारे, तो अब ये तनाकुज है इसमें। किस तरह जी तनाकुज है कि भाई जैद घर में बजक वक्त बैठा भी हो, बजक वक्त खड़ा भी हो, ये नहीं हो सकता। जी अगर मैंने कहा जैदुन काइमुन फिद्दारे व जैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, तो ये दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? कि भाई एक जगह वो बैठा है, दूसरी जगह पर वो खड़ा है, तो कोई एतराज नहीं है। तो वो जैद तो एक है ना, मैं दो जगह पे एट ए टाइम क्यों, भाई कैसे कल एक कैफियत मैं कैफियत दूंगा, बदल रही है, एट ए देखें ना टाइम अलग अलग देखें कैफियत। बात सुने। जैदुन जालिसुन जैदुन कायमुन फिद्दारे, जैद का है कायम है घर में, कार में ठीक है ना खड़ा जी। है टाइम है। हाँ, घर में कायम है, सही है जी। जी अब जी थोड़ी देर के बाद मैंने कहा जैदुन जालिसुन फिल मस्जिद, कि जैद यानी क्या है कि मस्जिद में बैठा है, तो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त उसी है क्या ना, वक्त मतलब हैयत चेंज हो गई, मुकाम भी चेंज हो गया ना मतलब। हाँ, उसी वक्त की बात नहीं कर रहा मैं, बात की यानी हाँ ये बात। बहुत मुकाम बात की चेंज हो बात गया, है। वक्त अगर अगर मुख्तलिफ वक्त में होगा तो हजरत कोई फिर बात नहीं है। हाँ, वो तो मुख्तलिफ ही हो रहा ना वो। तनाकुज में 8 शर्तें हैं। तनाकुज में 8 शर्तें हैं, समझ में आई बात की नहीं? इसकी जो है ना जी आगे चलकर बात होगी। यानी मैं यूं कहूँ जैदुन जालिसुन फिद्दारे बिलफर्ज 9:15, और जैदुन कायमुन जैदुन कायमुन फिल मस्जिद 9:15, तो इसमें तनाकुज है। जी जी समझ में आई बात की नहीं? अगर मैं यूं कहूँ जैदुन कायमुन फिल मस्जिद 9:15 पर, ठीक है जी, व जी जैदुन जालिसुन फिद्दारे 9:20 पर, तो सही है। फिर सही बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये जो तनाकुज है ना, ये तनाकुज, ये भी मंतिक की बहस है एक। जी जी ये आगे चलकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो अब देखो कि भाई बंदा जो है एक लिहाज से अल्लाह के करीब है। किस तरह अल्लाह करीब है? कि अल्लाह उसके करीब है। और एक लिहाज से दूर है कि बंदा मासियत की वजह से अल्लाह से दूर है। तो एक लिहाज से करीब हो और एक लिहाज से बैद हो, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। जी बोलिए सही है मतलब। जुल्फकार साहब, जी जी अब समझ में आई बात? डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी समझ गया। हाँ, अब उसके बाद आता है लफ्ज सलात। अब लफ्ज सलात का कहते हैं लुग़वी माना। लफ्ज सलात का जी लुग़वी माना है दुआ, और इस्तिलाही माना क्या है? तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, रहमत वगैरह। तो लफ्ज सलात का इस्तिलाही माना क्या है? लफ्ज सलात का माना, इस्तिलाही जो माना है ना, वो है अरकान मखसूसा। खाने मखसूसा। मखसूसा यानी नमाज। जी तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर लफ्ज सलात से आप लुग़वी माना मुराद लेंगे या इस्तिलाही? अगर आप लफ्ज का अब ये कहें कि भाई हम जो है ना क्या है कि लफ्ज सलात से हम क्या माना मुराद लेते हैं? हकीकी। तो कहते हैं कि उस पर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है।
کہ حقیقی آپ لغوی معنی مراد لیں تو اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی جی. طریقے سے معنی مجازی یعنی لغوی معنی مراد لے کر پھر آپ کہیں کہ میں لغوی معنی ہے دعا، اور اس کا جو لغوی معنی ہے نا دعا یہ حقیقی ہے. یعنی لغوی کی دو معنی ہیں، ایک لغوی حقیقی دوسری لغوی مجازی. تو لغوی حقیقی معنی ہے دعا، اور لغوی مجازی معنی جو ہے وہ تسبیح استغفار رحمت. تو اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لفظ صلاۃ سے لغوی حقیقی معنی مراد لیں گے یا لغوی مجازی معنی مراد لیں گے؟ تو اگر تو آپ کہیں کہ جی لغوی حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر تم لغوی مجازی معنی مراد لے رہے ہو تو پھر بھی ہمارا یہ اعتراض ہے کہ تمہارے پاس کوئی جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں، اگر تم کہو کہ نہیں یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم حقیقی اور مجازی معنی بجقت معنی مراد لے رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جمع بین الحقیقت اور المجاز ہے، جو کہ درست نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجازی معنی بھی مراد ہو، یہ درست نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھو. کہتے ہیں لفظ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، لغوی حقیقی معنی ہے دعا، لغوی حقیقی. اور لغوی مجازی معنی کیا ہے؟ تسبیح استغفار رحمت. اور لفظ صلاۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ یعنی نماز. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ صلاۃ سے آپ لغوی معنی حقیقی مراد لیں گے یا لغوی معنی مجازی مراد لیں گے؟ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم صلاۃ سے معنی لے رہے ہیں، لغوی معنی مراد لے رہے ہیں حقیقی، یہ ٹھیک ہے نا، تو ہمارا یہ اعتراض ہوگا کہ اس پر تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر تم کہو نہیں جی ہم تو اس سے معنی مراد لیتے ہیں لغوی مجازی، تو پھر ہمارا وہی اعتراض کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں پر لغوی تم مجازی معنی مراد لے رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر تم کہو کہ نہیں ہم جو ہے نا کیا ہے کہ مجازی اور حقیقی معنی بجق مراد لے رہے ہیں، تو پھر ہمارا اعتراض کیا بنے گا کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہ بھئی ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجازی معنی بھی مراد ہو، تو پھر تو جو ہے نا یہ خرابی لازم آ جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے. جمع بین الحقیقت والمجاز جو نہیں درست نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی معاملہ واقعی اسی طرح ہے. واقعی اسی طرح کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ صلاۃ سے ہم معنی مراد لے رہے ہیں عموم مجاز. ہم یہاں پر معنی کیا مراد لے رہے ہیں؟ عموم مجاز. یہ جو عموم مجاز ہے نا، یہ معنی حقیقی کو بھی شامل ہے، معنی مجازی دونوں کو شامل ہے، بجق دونوں کو شامل ہے. جب ہم نے معنی مراد لیا نا عموم مجاز، عموم مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیک وقت سب معنی کو شامل ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی. اب پھر اعتراض ہوا کہ یہاں پر آپ عموم مجاز کیوں مراد لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ یہ جو صلاۃ ہے نا، یہ صلاۃ یہ صرف بندے نہیں کرتے بلکہ کیا ہے پرندے بھی کرتے ہیں. تو ہماری مراد کیا ہے کہ بھئی وہ صلاۃ کہ جو پرندے کریں، جو انسان کریں، جو انسان پڑھیں، جو شجر پڑھیں، جو حجر پڑھے، جو کہتے ہیں کہ بھئی زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ پڑھیں، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی چرند پرند وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہم اس لیے عموم مجاز معنی مراد لے رہے ہیں. اگر عموم مجاز معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ حقیقی معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو وہ صلاۃ کے جو صرف بندے پڑھتے ہیں نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو. بلکہ اب یہ عموم مجاز کہہ کر یہ بتلا دیا کہ وہ صلاۃ کے جو اللہ بھیجے، وہ صلاۃ کے جو فرشتے بھیجیں، وہ صلاۃ کے جو بندے بھیجیں، وہ صلاۃ کے جو پرندے بھیجیں، وہ صلاۃ کے جو شجر بھیجیں، وہ صلاۃ کے جو حجر بھیجیں، وہ صلاۃ کے جو مچھلیاں بھیجیں، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو. جی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے. جی ذوالفقار صاحب. جی بالکل سمجھ گیا سر. جی سید سفیان. الحمدللہ حضرت اس میں یہ سوال اب اس میں پڑھے تھے الحمد میں تو الف لام استغراق ہے، تو اب اس میں کیا بولیں گے والصلاۃ میں الف لام؟ والصلاۃ الف لام جو ہے نا یہ الف لام تعریف کا ہے، لیکن اصل میں یہ بات یہاں پر یہ جو ہے
الصلاۃ کا جو لغوی معنی مراد، صلاۃ کا جو ہم معنی مراد لے رہے ہیں وہ عمومی مجاز مراد لے رہے ہیں. عمومی جی مجاز جی کا مطلب عمومی جی مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو صلاۃ ہے نا یہ ہر اس صلاۃ کو شامل ہے جو پڑھ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں حضرت، سب جو پڑھا ہے وہ والا صلاۃ مراد ہو گیا اس میں معنی، یعنی جو پڑھا اس کا. ہاں ہاں جی لطیف نواز صاحب چلے آگے چلتے ہیں. یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. اس کے بعد اب یہ اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی دعا کا صلہ اگر لفظ الا آ جائے تو اس سے مراد بد دعا ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ہلو. اچھا ہاں دعا صلہ الا آ گیا. ہاں اس کی مثال میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. 1 منٹ کے اندر 1 منٹ ذرا جلالین شریف آج ہی جو ہم نے پڑھی نا تو اس میں اس کا ذکر ہے. وہ میں آپ کو آج تو کلاس نہیں تھی نا حضرت. نہیں دوسری جو کلاس تھی اس میں ذکر آیا تھا. تو میں اچھا اس کو ذرا کھول کے پڑھاتا ہوں آپ کو. تو یہ دیکھیں سیر الجلالین والی بشرا. یہ دیکھیں کہ بھئی یہ دیکھیں کہاں پر ہے یہ وہ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ. نظر آ رہا ہے آپ کے اسکرین پہ؟ حضرت دکھ رہا بِأَنْدَا عَلَيْهِمْ ہاں نَسَخُوا قِرَدَةً وَهُمْ أَصْحَابُ لَيْلَةٍ کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو بد دعا کی. اچھا نہیں سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے جی. آگے وہی صاحب نمبر ہے بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو بد دعا کی. بدعا کی. اچھا اب اچھا دیکھو برابر. اب ذرا دیکھو کہ یہاں پر دعا، جہاں صلاۃ کا معنی ہے دعا، جی جی جہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو جب صلاۃ کا معنی ہے دعا اور آگے صلہ آ رہا ہے اللہ، اچھا آگے صلہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ آ رہا اللہ. اللہ آ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پر جب آگے صلہ آ رہا ہے اللہ تو جی معاذ اللہ اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ بھئی معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا. معاذ اللہ معاذ. یہ تو نہیں کبھی نہیں یہ عقل سے بالا تر بات ہے، بیکار بات ہے، بہتر بات ہے. تو بیکار. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات درست تب ہوتی کہ جب یہاں پر لفظ دعا ہوتا، صلاۃ نہ ہوتا. ہاں یہ بات صحیح بولے دیتا آپ. نہیں ماشاء سمجھ اللہ. میں؟ اور میرا یہاں تو پر رابطہ لفظ کا کٹ گیا تھا. جی کیا فرما رہے تھے سر؟ میں یہ عرض کر رہا تھا جی جی کہ بھئی دیکھو کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لفظ صلاۃ کا معنی ہے دعا. اور ہاں جب جی دعا کا صلہ آ جائے اللہ جی جی تو اس سے دعا. مراد ہوتا ہے بد دعا. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بد دعا ہوتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں. جیسے دیکھو کہ یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھو دعا علیہم کہ بھئی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا کی، بد دعا کی تو وہ کیا بن گئے؟ بندر بن گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو وہ خنزیر بن گئے. تو اب دیکھو یہاں پر دعا کا صلہ آیا ہے اللہ، اور اللہ جب صلہ آ جائے دعا کا تو اس سے مراد بد دعا ہوتی ہے، دعا نہیں ہوتی. تو یہاں پر میں نے کہا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کو اللہ کا لفظ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی آپ کی بات درست ہے. یہ آپ کی بات ہم تب مانتے ہیں، اب کی یہ بات تب درست مانی جاتی ہے کہ یہاں پر لفظ دعا کا ذکر کیا جاتا. یہاں پر لفظ دعا کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کس کا ذکر کیا گیا؟ بلکہ لفظ صلاۃ کا ذکر کیا گیا. بالکل ماشاء اللہ. جو لفظ صلاۃ کا ذکر کیا گیا تو لفظ صلاۃ سے عموم مجاز مراد ہے. جی 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 لفظ جو صلاۃ سے پڑھنے والے ہیں وہ مجاز ترجمہ ہے لغوی. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ تو الحمدللہ. کہ یہ بولا گیا ہے. اچھا جی حضرت آپ روشن تباہ کر دیا ہمارے. کیسے مطلب؟
حضرت یہ جو ہے نہیں، یہ اب جب بھی کرے نا ترجمہ والصلاۃ والسلام علی، تو اب اللہ اس کا صلہ ہے، یعنی صلاۃ کا دعا ہاں بول تو بدعا بنتی، دعا اللہ بول تو ہاں یہ بات یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی لکھے ہوا ہے، علوم القرآن میں. ہاں جی تو ہم خالی لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم کو پورا سیناریو دیکھنا ہے، کس پر کیا بات آ رہی، اس حساب سے جب ترجمہ کریں گا تو آپ ہاں ہم کو وہ بات پہ وہ قائم کرا دی حضرت، جزاک اللہ. جی چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد پھر قولہ محمد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی. تو کہتے ہیں ہاں لفظ محمد کو اگر مجرور پڑھا جائے تو اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، یہ لفظ رسول سے بدل واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا یہ جی. لفظ رسول سے عطف بیان واقع ہو سکتا ہے. اور اگر لفظ محمد کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ مبتدا محذوف کی خبر واقع ہوگا، یعنی ہوا محمد. یہ اس کی تھی ترکیب جی. دو ترکیب بولے حضرت، ایک مجرور کی بولے، ایک مفتوح کی بولے نا آپ. مرفوع 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 کی بولے، اچھا. تو جی ہاں مرفوع میں ہوا محمد وہ ہوتا، اگر ہاں مجرور کی بولتے ہو یہ اس کا کیا بولتے، بدل بدل واقع بنتا، ہوگا. یہ بدل نہیں یہ دیکھو بدل ان رسول. جی 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 جی. اچھا نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں، یہ محمد ہے نا، یہ لکھا ہوا عطف بیان للرسول. جی جی. یہ عطف بیان بھی بن سکتا ہے اور بدل بھی بن سکتا ہے. دو بھی بن سکتا، اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت یہ ترکیب کر رہے تو معنی میں تو کچھ فرق نہیں ہوگا نا، یہ بدل سے ہو یا عطف سے ہو؟ نہیں، معنی میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت بنیں گا، اچھا. ہاں اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بنے گا، آپ کہیں لیں